السلام علیکم دوستو، ملٹی نیشنل کارپوریشن نوکیا کا قیام فن لینڈ میں 1865 میں عمل میں آیا۔ ایک زمانے میں نوکیا دنیا کی سب سے بڑی کمپنی، لیکن اب یہ کمپنی کافی زوال پذیر ہو چکی ہے۔ نوکیا کے زوال کے پیچھے کیا وجہ تھی، جانتے ہیں ہم اس ویڈیو میں۔ دوستو، ویڈیو کو پوری طرح سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کا بٹن دبائے اور ہماری ویڈیوز کی سپورٹ کریں۔ نوکیا کی سیل مارکیٹ میں ناکامی کی وجہ جاننے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ نوکیا اتنا بڑا اور مشہور برانڈ کیسے بنا۔ نوکیا نے موبیرا نامی ایک ٹیلی فون کمپنی خریدی۔ پہلے انہوں نے ٹیلی فون ہینڈ سیٹ ڈیوائس تیار کرنے سٹارٹ کیے۔ نوکیا نے اپنا پہلا کار فون 1982 میں متعارف کرایا۔ اسے نوکیا موبیرا سینیٹر کے نام سے جانا جاتا تھا اور اس کا وزن 10 کلو گرام تھا۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد 1984 میں نوکیا نے موبیرا ٹاک مین بنایا۔ یہ پہلا ٹرانسپورٹیبل فون تھا جس کو کہیں پہ بھی ٹرانسپورٹ کیا جا سکتا تھا اور اس کا وزن 5 کلو تھا۔ 1987 میں نوکیا نے پوری دنیا کو نوکیا موبیرا سٹی مین سے حیران کر دیا۔ ایک فون جو پچھلے فون سے بہت ہلکا تھا اور اس سے استعمال میں کہیں آسان تھا۔ اس کا وزن صرف 800 گرام تھا۔ اس ڈیوائس کے ذریعے نوکیا پوری دنیا میں مشہور ہوا۔ دوستو، 1991 میں فن لینڈ کے وزیر اعظم نے نوکیا موبائل کے ذریعے تاریخ میں پہلی دفعہ GSM کال کی تھی۔ 1992 میں نوکیا نے 1011 ڈیوائس انٹروڈیوس کروائی تھی۔ یہ موبائل پورے یورپ اور امریکہ میں ایک ہٹ ڈیوائس رہا تھا۔ اس ڈیوائس کے ساتھ ساتھ نوکیا کا 2100 سیریز 1994 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نوکیا کی ترقی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2 کروڑ ہینڈ سیٹس فروخت کیے۔ نوکیا نے اپنی توقع سے بھی زیادہ ہینڈ سیٹس فروخت کیے، لیکن پھر بھی نوکیا موٹرولا کو شکست دینے میں کامیاب رہی اور مارکیٹ میں سب سے زیادہ موبائل فون فروخت کرنے والی کمپنی رہی۔ نوکیا نے پوری ٹیلی کام مارکیٹ کا 25% حصہ اپنا لیا تھا اور نوکیا کے بنے ہوئے تمام موبائل فون سیلز چارٹ میں سرفہرست تھے۔ نوکیا اپنی ڈیزائنوں اور خصوصیات کو بدلتا رہا اور اس میں نئی ایجادات لاتا رہا۔ 2003 سے لے کر 2005 تک نوکیا 1100 اینڈ نوکیا 1110 نے سب سے زیادہ سیل کیے تھے اور جلد ہی ایشیا کی مارکیٹ میں نوکیا نے 70% حصہ اپنا لیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نوکیا اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ٹیلی کام کمپنی بن گئی تھی، لیکن نوکیا ایک چیز میں ناکام رہے اور وہ یہ کہ مارکیٹ میں ہونے والی نئی انوویشنز کے ساتھ نوکیا اپنے آپ کو برابر نہ کر سکا۔ 2010 کے آخر تک ایپل کا iOS اور اینڈرائیڈ یورپ اور امریکہ کے مارکیٹس میں متعارف کرایا گیا تھا اور چین میں بھی مقامی موبائل بنانے والی کمپنیوں نے موبائل بنانا سٹارٹ کیے تھے اور اسی طرح ایشیا اور مڈل ایسٹ کے ممالک میں سیمسنگ اور موٹرولا بہترین اور سستے موبائلز لے آئے تھے۔ 2010 تک زیادہ تر موبائل فون کمپنیوں نے اینڈرائیڈ کا انتخاب کیا۔ اسی دوران گوگل اور ایپل کی کمپنیاں بھی متعارف کرائی گئی تھی۔ دوستو، آپ کو سوچئے کہ ایک ایسی کمپنی جو کہ ٹیلی کام کے بزنس میں راج کر رہی وہ کیسے چند سالوں بعد ناکام ہو جاتی ہے۔ نوکیا کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ ان کی مارکیٹ میں ہونے والی انوویشنز کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ نہیں رہنا تھا، جس کی وجہ سے نوکیا کے لیے مارکیٹ میں مقابلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ نوکیا زیادہ تر اپنی توجہ ہارڈ ویئر دے رہا تھا، جبکہ دنیا سافٹ ویئر میں امپرومنٹ لانے میں مصروف تھی۔ نوکیا کے لیے اینڈرائیڈ کی بجائے ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم چوز کیا اور یہ نوکیا کی ناکامی کے تاریخ میں سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اینڈرائیڈ اور iOS اپنے صارفین کو لاکھوں کی تعداد میں ایپس پرووائڈ کر رہے تھے اور اس کے مقابلے میں ونڈوز کا آپریٹنگ سسٹم کافی پیچھے تھا اور جس کی وجہ سے نوکیا مارکیٹ میں اپنا نام برقرار رکھنے میں ناکام رہا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ نوکیا جو مارکیٹ میں ایک بہت بڑی کمپنی تھی اور تقریباً پوری دنیا میں اپنے موبائلز پرووائڈ کر رہی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو مارکیٹ کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ نہ رکھا تو ناکامی ان کا مقدر بن گئی۔